ہے جتنا عقیدہ توحید، جتنا اچھا عقیدہ توحید ہماری کتابوں میں ہے اتنا اچھا ہمارے بیان میں نہیں ہے، اور وہاں برعکس ہے۔ تو وہ جو ہمارے بارے میں عقیدہ تو بیان ہونا چاہیے نا، ہماری مجالس کا عنوان عقیدہ توحید ہونا چاہیے نا۔ جی ایسے ایسے خطابات ڈلے ہوئے ہیں آج یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا کے اوپر، ایسی ایسی تقریریں ڈلی ہوئی ہیں اللہ کے بارے میں، اللہ کی توحید کے بارے میں مسلمان رہنماؤں کی۔ ہم تو اس دوڑ میں ہی نہیں ہیں، نمبر 1 آنا تو دور کی بات ہے۔ آپ ذرا سرچ کیجئے گا آج میری اس بات کے کہنے کے بعد اسی یوٹیوب کے اوپر، اسی سوشل میڈیا کے اوپر، جو بڑے بڑے اردو بولنے والے، چلے عربی اور فارسی کی تقریروں کو آپ چھوڑ دیجئے، ہندوستان پاکستان کے ایسے بڑے بڑے نام اس بر صغیر کے اندر ہیں ہمارے بھائیوں کے، جن کی 10 تقریریں عقیدہ توحید پر ڈلی ہوئی ہیں، اور ایسی گہری گہری باتیں ہیں، ایسی علمی گفتگو ہے۔ ہم تو اس دوڑ میں شامل نہیں ہیں، پہلے نمبر پہ آنا تو دور کی بات ہے۔ یہ گلہ میرے اپنے آپ سے ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ۔ اور میں خطیب ڈرا رہتا ہوں آپ لوگوں سے، بھائی معاف کیجئے گا آپ کے ذریعے کسی کو کہہ رہا ہوں کہ اگر میں نے عقیدہ توحید یہاں بیان کیا تو مجمع کل میرا کم ہو جائے گا، تو جب میں مجلس ہی مجمع کے لیے پڑھ رہا ہوں تو میری زندگی میں برکت کہاں سے آئے گی؟ جی لوگ کہیں گے صاحب یہ مولانا کیا لے کے بیٹھ گئے، ہمیں تو صرف ایک ہی بات سنائیے۔ یہ المیہ ہے، یہ کوتاہی ہے، یہ خیانت ہے، یہ قربانی ہے، اہل بیت کے ساتھ زیادتی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ ان مضامین کو ہمیں بیان نہیں کرنا چاہیے، ہم وہی تو بیان کر رہے ہیں، لیکن اتنا عوام زدہ ہو جانا، اتنا قوم پرست ہو جانا، اس معنی میں لیجئے قوم پرست، کہ میری قوم مجھ سے یہ چاہتی ہے، میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا حسین مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ بھئی آپ 4 اشرے پڑھ رہے ہیں، 1 اشرہ تو اللہ کے نام پہ پڑھ لیجئے۔ صلوات پڑھیے ذرا محمد و آل محمد کا۔ اور پھر کہاں بیان ہوگا، کب بیان ہوگا؟ خفا ہو رہے ہیں آپ مجھ سے؟ کہاں بیان ہوگا، کیوں بیان ہوگا، کون بیان کرے گا؟ دوڑ میں تو آئیے، علمی دوڑ میں تو آئیے۔ عراقیوں کو دیکھیے، ایرانیوں کو دیکھیے، لبنانیوں کو دیکھیے، ان کے علماء کو ان مباحث کے اندر انہوں نے تیر مارے ہوئے ہیں، ان موضوعات میں انہوں نے کارنامے کیے ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں ذرا ڈھونڈیے، لائیے، 4-5 انگلیاں زیادہ ہیں، 5 مثالیں نہیں ملیں گی آپ کو یوٹیوب پہ بر صغیر کے شیعہ علماء کی۔ اب ممکن ہے کوئی کہے کہ لو بھائی انہوں نے اپنے عیب بھی بتا دیے۔ نہیں، جنہوں نے عیب ڈھونڈنے ہیں وہ آپ سے زیادہ ڈھونڈے بیٹھے ہیں پہلے ہی۔ جی ہاں، خفا نہیں ہو، سن لیجئے میری بات، جب آپ کو مائک ملے تو بول لیجئے گا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی۔ اے میرے حبیب کہہ دیجئے هو اللہ احد، اللہ کو مانا جائے گا۔ ہمارا کون سا کام ہے جو اللہ کے بغیر ہے؟ قبلہ مانتے ہیں تو کعبۃ اللہ، کتاب مانتے ہیں تو کتاب اللہ، رسول مانتے ہیں تو رسول اللہ، علی مانتے ہیں تو ولی اللہ۔ سارے ہمارے کاموں کا محور اللہ ہے، ہر عقیدے کا محور ہمارا اللہ ہے۔ ہم توحید پروردگار کے بعد عدل الہی کو اصول دین میں مانتے ہیں۔ ہم اللہ بھی مانتے ہیں تو عادل مانتے ہیں، ظالم نہیں مانتے۔ دیکھیے کیا شان ہے عقیدہ توحید کی، یعنی ہماری زندگیوں میں عقیدہ توحید کا ایک موٹا اثر یہ ہے کہ ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جس کے ہاں شر اور خیر نہیں ہے، خیر ہی خیر ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ شر بھی من اللہ اور خیر بھی من اللہ، نہیں، یہ معیار بڑھتا جا رہا ہے، ایک مرتبہ معیار فہم عقیدہ توحید بلند ہوتا جا رہا ہے۔ اور پھر عدل الہی، یعنی ہم اللہ کو عادل مانتے ہیں۔ عدل کا تقاضا کیا ہے؟ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ وضع الشیء علی محلہ، ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھ دینا عدل ہے۔ جی، ٹوپی عمامہ سر پہ رکھنے کی چیز ہے، اسے سر پہ رکھیں گے تو عدل ہے،
اور اگر اسے پیروں میں ڈال دیں گے تو یہ ظلم ہے. جوتیوں کی جگہ پیروں میں ہے. اگر اسے سر پہ رکھ لیں گے تو یہ ظلم ہے. تو اگر امامہ اور جوتی کی مثال میں دوں تو بات سمجھ میں آئے, اور ممبر پہ چاہو جسے بٹھا دو. جی تو کیا یہ بے عدالتی نہیں ہوگی؟ تو جہاں عدل الہی کی بحث آتی ہے وہاں پورے نظام میں, پورے معاشرے میں, پورے سماج میں عدل کا تصور پھیلتا چلا جاتا ہے. پھر آگے بڑھتی ہے بات نبوت کی, پھر امامت کی, اور امامت متم نبوت ہے, مکمل نبوت ہے. یعنی بات کو محسوس کیا جائے نبوت قیامت تک رہنی ہے. اس کار نبوت کے تسلسل کو امامت کہا جاتا ہے. ہاں الجھن ایک یہاں یہ آتی ہے کہ پھر ہم کیا نبی ہونے کے قائل ہیں؟ ہم خاتم الانبیاء ہونے کے قائل نہیں رہے نبی کے؟ نہیں, نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, مگر نبی نے جسے اپنا ولی بنایا ہے وہ کام وہی کرے گا جو اصل کر رہا ہوتا ہے. اور پھر بات آئے گی تو قیامت کی آئے گی. تو یہ سارے عقائد جس کی اساس اور بنیاد, اگر میں یوں کہہ دوں کہ عقیدہ تو صرف ایک ہی ہے, 5 اصول دین ہیں, نہیں, اصل اصول دین ایک ہی ہے بس, توحید. توحید نہ مانیے اور پھر عدل مان لیجئے, کیا فائدہ؟ توحید نہ مانیے پھر نبوت مان لیجئے, کیا مطلب؟ توحید نہ مانیے امامت مان لیجئے, کیا مطلب؟ پھر ایسا ہی ہوگا جیسے ہندو علی کو مانتے ہیں, عیسائی علی کو مانتے ہیں. پھر کیا فرق ہے ان غیر مسلموں میں اور آپ میں؟ جو علی کو علی کے مطابق مانے اسے مسلمان کہا جاتا ہے, اور جو علی کو اپنے دماغ کے مطابق مانے وہ غیر مسلم علی کا پرستار ہے. بہت لوگ مانتے ہیں, شاید بعض اوقات ماننے میں ہم سے زیادہ اچھا مانتے ہیں. تو اصل اصول اور بنیاد عقائد صرف ایک عقیدہ ہے, وہ ہے عقیدہ توحید. اسی سے پھر دوسرا اور تیسرا, چوتھا اور پانچواں. اور ایک زاویے سے علمی بات کر رہا ہوں, بات جو ہے وہی محسوس کی جائے گی. ایک زاویے سے اصل اصول ایک توحید, پھر ایک توحید سے 5 اصول دین, اور پھر 5 اصول دین سے 200 سے زیادہ اصل اصول ہیں جو ان 5 سے جڑے ہوئے ہیں, جن کا انکار موجب کفر ہے. مثلا عقیدہ توحید صرف یہ تو نہیں کہ میں اللہ کو وحدہ لا شریک مان لوں اور بس, نہیں, اس کے جسم کا مجھے انکار کرنا ہوگا, اس کے صمد ہونے کا مجھے اقرار کرنا ہوگا. وہ نظر نہیں آتا, مجھے اس کو ماننا پڑے گا. وہ ہر جگہ موجود ہے, ہی مجھے ماننا پڑے گا. ایک عقیدہ توحید کے ساتھ کوئی 25 عقیدے جڑے ہوئے ہیں جن میں سے کسی ایک کا انکار بھی موجب کفر ہے. اور آگے آئیے عدل الہی, نبوت. ہمیں نبوت صرف نبوت ماننی نہیں ہے, خاتمیت کو بھی ماننا ہے, عصمت کو بھی ماننا ہے, معجزے کو بھی ماننا ہے, ان پہ آنے والے قرآن کو بھی ماننا ہے, ان کے بتائے ہوئے فرامین کے مطابق فرشتوں کو بھی ماننا ہے, قبر کو بھی ماننا ہے, برزخ کو بھی ماننا ہے. اب مانا تھا ہم نے ایک محمد الرسول اللہ, ہمیں 50 باتیں ماننا پڑ گئی. تو اب اگر ان باتوں سے جو باتیں جڑی ہوئی ہیں وہ بھی اصول ہیں, اور پھر وہ 1-2 نہیں ہے, وہ کوئی 200 سے زیادہ تعداد بن رہی ہے جو علماء کرام نے, جن کا انکار موجب کفر ہے, جس کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہتا. تو اصل اصول توحید. نبی مکرم سے کہلوایا تم کہہ دو هو اللہ احد. دیکھیے ہر نبی نے اللہ پہنچایا. میں یہ علت بیان کرنے جا رہا ہوں کہ اللہ نے نبی سے کیوں کہلوایا, خود کیوں نہیں کہہ دیا کہ وہ اللہ احد ہے. ہر نبی نے اللہ پہنچایا, مگر اس نبی کی زندگی میں ہی اس کا پہنچایا ہوا اللہ نہیں مانا گیا, اور اتنا اپنی پسند کا اللہ بنانے کا مزاج بنا کہ حتیٰ اس نبی کو بھی اللہ کا بیٹا بول دیا. اتنا عقیدہ توحید میں بگاڑ آیا. انبیاء کرام کے بتائے ہوئے عقیدہ توحید کو ہی تسلیم نہیں کیا گیا. ان کی زندگی میں, ان کے جانے کے بعد وہ عقیدہ بگڑ گیا. آپ ذرا محسوس کیجئے گا, یہ جو نبی اپنی نبوت کے برابر علی کی ولایت کا انتظام کر رہے ہیں, میں نے سوچ کے بولا یہ جملہ, نبی اپنی نبوت کے برابر جو علی کی ولایت کا انتظام اور اہتمام کر رہے ہیں,
ابھی اپنی نبوت کا اعلان دعوت ذوالعشیرہ میں نہیں کیا ہے، ابھی پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا چاہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کون ہے جو میری اس مشکل کام میں میری مدد کرے گا. بھائی وہ مشکل کام کیا ہے؟ اور جیسے ہی مولا نے کھڑے ہو کر، مولا بھی نہیں پوچھ رہے وہ کام کیا ہے، نہ پوچھنا بتاتا ہے کہ جانتے ہیں کہ مشکل کام کیا ہے. کہا میں آپ کی مدد کروں گا. پھر فرمایا کون ہے جو میرے اس مشکل امر میں میرا ساتھ دے گا؟ علی کو بٹھا کے کہا. پھر مولا علی کھڑے ہو گئے کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا. یعنی اعلان نبوت نبی مکرم کے ساتھ ساتھ ولایت علی کا اعلان ہونے جا رہا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. شکر گزار ہوں آپ کی توجہ کا. کیوں نبی نے اپنی نبوت کے ساتھ ساتھ مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا اور انتظام اور اقرار کروایا؟ جب تیسری مرتبہ بھی مولا کھڑے ہو گئے تو پھر فرمایا کہ جان لو تم میرے خاندان کے لوگ ہو. سارے عشیرے کے لوگ بیٹھے تھے، خاندان کے لوگ بیٹھے تھے، قبیلے کے لوگ بیٹھے تھے. عشیرہ قبیلہ ایک ہی مطلب، ایک ہی معنی ہے. تو حضرت فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، نبوت کا اعلان کرنے جا رہا ہوں، آپ لوگ میرا ساتھ دیں. تو مولا علی نے کہا کہ میں پہلے ہی کہہ دیا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا. اور پھر سرکار نے یہ بھی فرما دیا جو میرا ساتھ دے گا میرا خلیفہ ہوگا، میرا وزیر ہوگا، میرا وصی ہوگا، میرا جانشین ہوگا. بھائی تمہیں انعامات تو پہلے ہی بتائے جا رہے ہیں، ذرا ہمت کرو، لے لو یہ ساری چیزیں. لیکن کوئی تیار نہیں ہو رہا. بلکہ معاملہ تو یہ ہے کہ وہاں بیٹھا ہوا ایک رشتہ دار وہ حضرت ابو طالب سے کہنے لگا تمہیں مبارک ہو، اب تم اپنے بیٹے کے مطیع و فرما بردار بن کے رہو گے. کیونکہ مولا علی کو مولا قرار دے دیا پہلے ہی مرحلے پر. غدیر میں اعلان ولایت علی ہی نہیں ہوا ہے، بلکہ دعوت ذوالعشیرہ میں اعلان ولایت علی ہوا ہے. یہ تو اور مجھے ایک اور جملہ بھی کہنے دیجئے، نبی نے 23 برس 2 ہی کام کیے ہیں، یا اللہ پہنچایا ہے یا علی کی ولایت پہنچائی ہے. کیوں صلوات پڑھیں، کیوں صلوات پڑھیں محمد. کیا سبب تھا کہ اللہ کے عقیدہ وحدانیت کے ساتھ ساتھ علی کی ولایت کو پہنچایا جا رہا ہے؟ وہ عقیدہ توحید پچھلی انبیاء کرام کے پیغام کی طرح مسخ ہو جائے گا اگر اس کے ساتھ علی کی ولایت نہیں ہوگی. میں تو لطف لیے بغیر آگے نہیں جاؤں گا. ماضی میں انبیاء کرام نے جو عقیدہ توحید پہنچایا وہ مسخ ہو گیا، وہ تثلیث کا شکار ہو گیا، وہ ثنویت کا شکار ہو گیا، وہ صنمیت کا شکار ہو گیا. جی یہاں عقیدہ توحید کو اللہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ان آفات کا شکار ہو جائے، ان وباؤں کا شکار ہو جائے جو ماضی میں انبیاء کرام نے عقیدہ توحید پہنچایا، اور وہ وباؤں کا شکار ہو گیا. اس لیے فوراً علی کی ولایت کو عقیدہ توحید کے ساتھ رکھا. عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ علی کی ولایت کو مانو تاکہ یہ ولایت اس کا تحفظ کر سکے، یہ اسے بگڑنے نہ دے. اب آپ کو وہ حدیث معراج پر لے جائے گی سماعت کے باب میں کہ میرے مولا رضا جب گزر رہے ہیں خراسان کے لیے نیشاپور سے، تو ہزاروں لوگ ہیں جو قلم اور کاغذ لیے مولا کا ایک جملہ لکھنا چاہتے ہیں. بعض نے 25,000 قلمدان اور قلم اور کاغذ لیے ہوئے صحابیوں کے اور اصحاب کے اور راویوں کے نام لکھے ہیں. 25,000 کی تعداد تھی جو مولا کے استقبال کے لیے کھڑی ہے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں کاغذ اور قلم ہے. اتنے پڑھے لکھے لوگ، اور وہ جانتے ہیں کہ کس کا جملہ محفوظ کرنا ہے اور کس کے جملے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، لہٰذا لکھنے کے لیے تیار ہے کہ ایک جملہ من اور فی کا فرق نہ آنے پائے. تو حضرت سے آواز دے کر کہنے لگے اے فرزند رسول کچھ عطا کیجئے. تو امام نے فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی
سنو میں نے اپنے جد اور انہوں نے اپنے جد سے اور انہوں نے اپنے جد سے اور انہوں نے رسول اللہ سے سنا، ہمارے آباء و اجداد نے، لہٰذا اس حدیث کو حدیث سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے۔ سلسلۃ الذہب، سلسلہ کہتے ہیں عربی میں زنجیر کو، وہ جو کڑیاں جڑی ہوئی ہوتی نا زنجیر کی، اسے عربی میں کہتے ہیں سلسلہ۔ سلسلۃ الذہب، سونے کی زنجیر، ہر وہ حدیث جس میں سارے راوی معصومین ہوں اسے سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ یہ حدیث بھی سلسلۃ الذہب حدیث، میں نے اپنے جد سے سنا، میں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے جد سے سنا، یہاں تک کہ انہوں نے رسول اللہ سے سنا اور رسول اللہ نے جبریل سے سنا اور جبریل نے اللہ سے کہا، اللہ سے سن کر کہا۔ اور کیا؟ لا الہ الا اللہ حصنی، اللہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ کا کلمہ میرا قلعہ ہے۔ فمن دخل حصنی، اور جو میرے اس قلعے کے اندر داخل ہو گیا، امن من عذابی، وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ یہ کہہ کر مولا نے محمل کا پردہ گرا دیا، حضرت کا ناقہ کچھ آگے بڑھا، وہ سارا مجمع ساتھ ساتھ چل رہا ہے، توجہ ہے بات کی، وہ سارا مجمع میرے مولا کے ناقے کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ ابھی چند قدم ناقہ بڑھا، پھر ایک مرتبہ ناقہ روک دیا گیا، امام نے پردہ پھر ہٹایا، پھر قلم چلے، پھر ایک مرتبہ قلم سنبھلے کہ اب کچھ بولا جائے گا۔ حضرت نے فرمایا وَلَٰكِن بِشُرُوطِهَا، مگر یہ لا الہ الا اللہ کا قلعہ عذاب سے محفوظ رکھے گا چند شرائط کے ساتھ، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور ان شرطوں میں سے ایک میں شرط۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ بھائی میں آپ سے اور تھوڑا سا ہمراہی چاہوں گا، اسی لب و لہجے کی ایک اور حدیث بھی ہے۔ سرکار نے فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، اللہ نے کہا ہے لا الہ الا اللہ کا کلمہ میرا قلعہ ہے۔ فمن دخل حصنی، جو اس میرے قلعے میں داخل ہو گیا، امن من عذابی، وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ ابھی سرکار کا یہ جملہ مکمل ہوا تھا، ارشاد مکمل ہوا تھا، کچھ ہی لمحے کے بعد فرمایا سنو، اللہ نے ارشاد فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ ثلاث مرات، نبی نے 3 مرتبہ یہی کلمات دہرائے۔ لوگ متوجہ ہو رہے ہیں کہ سرکار اسے بار بار تکرار کیوں فرما رہے ہیں۔ پھر فرمایا سنو، اب شدت بڑھ رہی ہے، سماعت میں شدت بڑھ رہی ہے۔ فرمایا ولایت علی ابن ابی طالب حصنی، اللہ نے کہا ہے علی کی ولایت میرا قلعہ ہے۔ ومن دخل حصنی امن من عذابی، اور جو میرے اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ بھی میرے عذاب سے بچ گیا۔ یا اللہ، لا الہ الا اللہ تیرا قلعہ ہے یا ولایت علی تیرا قلعہ ہے؟ یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہے اللہ کہ اللہ کی وحدانیت اس وقت میں تسلیم ہوگی جب علی کی ولایت کو مانو گے، ورنہ ماضی کی طرح یہ عقیدہ ذبح حالی کا شکار ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اور اب آپ دیکھیے گا اور آپ محسوس کیجئے کہ اس عقیدے کے تحفظ کے لیے سب سے زیادہ کس نے کوششیں کی، قربانیاں دیں، جانیں دیں، نذرانے دیے؟ علی۔ صرف ایک مثال دوں گا، کیا مولا علی کو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ یہ سارے میرے دشمن ہو جائیں گے، میری نسلوں کو کاٹیں گے، ماریں گے؟ بدر میں میرے مولا نے 8 بڑے سرداروں کو مارا، جو یزید کے کوئی تایا تھا، کوئی ماموں تھا، کوئی دادا تھا، کوئی نانا تھا۔ جی 2 تو ماموں مارے میرے مولا نے، چاچا مارے، اور وہی تو بزرگ تھے جن کی وجہ سے وہ کہہ رہا تھا لیت اشیاخ ببدر، جب اسیر بنا کے لایا گیا بیویوں کو، امام سجاد کو جب ہاتھوں میں
ہتھکڑیاں بیڑیاں ڈال کر اسیر بنا کے جب شام کے دربار میں کھڑا کیا گیا تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے یہی تو کہا تھا، کاش میرے آج بدر کے بزرگ ہوتے اور وہ دیکھتے کہ میں نے ان کا بدلہ لے لیا۔ کیا یہ مولا علی کو نہیں معلوم تھا کہ میرے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، میری اولاد کے ساتھ کیا ہوگا؟ پتا تھا امام کو۔ دشمنی مول لے لی، اور ایسی دشمنی، نسلوں کی دشمنی، آج تک ہو رہا ہے اس کا نتیجہ۔ آج تک اولاد علی کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے ان متحدہ عرب امارات سے کس نام پر اور کس بنیاد پر نکالا جا رہا ہے وہاں کے نوکری کرنے والوں کو، وہاں کام کرنے والوں کو۔ وہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، درخواستیں دیتے ہیں، بھائی میرا نام علی حیدر ہے مگر میں تو سنی ہوں۔ کہتے ہیں نام ہی کیوں ہے تمہارا علی حیدر؟ یہ 85 مثالیں ہو چکی ہیں، بلکہ سینکڑوں مثالیں ہو چکی ہیں جن کے نام کوئی ممکن ہے کہتا ہو یا کہے کہ یہ علی نام رکھنے پہ پابندی تھی، حسین نام پہ رکھنے پہ پابندی تھی۔ یہ شیعہ حضرات ایسے ہی بڑھا چڑھا کے بات کرتے ہیں، ایسے کیا ہوا ہوگا، کیوں ہوا ہوگا؟ یہ آپ دیکھ لیجئے ابھی ہو رہا ہے۔ آج تک اولاد علی کے ساتھ، آج تک آل رسول کے نام لیواؤں کے ساتھ زیادتیاں ہیں۔ اتنی پکی دشمنی مول لے لی علی نے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ سلوان۔ یہ علی اور اولاد علی کی قربانیاں ہیں کہ 1400 سال کے بعد پھر اللہ کی وحدانیت پہ بات ہو رہی ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوا ہوتا تو آج یہ رنگ نہیں ہوتا۔ میں علماء اہل سنت کو، دانشورانہ نے اہل سنت کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اگر آج آپ اللہ کی بات کر رہے ہیں تو ممنون احسان رہی ہے علی اور اولاد علی کا۔ اور یہی سبب تھا کہ نبی سے کہلوایا کہ تم کہہ دو کہ وہ اللہ احد ہے، تم کہہ دو کہ وہ اللہ احد ہے۔ تو جب اللہ کی وحدانیت ان کے منہ سے سنیں گے اور علی کی ولایت ان کے منہ سے سنیں گے تو پھر انہیں یقین ہوگا کہ جس نے علی کہلوایا ہے اسی نے اللہ کہلوایا ہے۔ جو میرے اندر ہے بات اللہ کرے منتقل کی ہو میں نے، تاکہ اعتبار بڑھ جائے ان کا کہ اور جس علی اور اولاد علی اور حسنین اور پنجتن کی شان میں نبی نے اتنا کچھ فرمایا ہو اور پھر ان کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہو۔ امام سجاد کا جملہ سن لیجئے، حضرت فرماتے ہیں جو کچھ نبی نے ہمارے بارے میں کہا، جو کچھ ہم اہل بیت کی شان میں نبی نے کہا، اگر کچھ نہ کہا ہوتا تب بھی اس سے زیادہ ظلم ممکن نہیں تھا جو ظلم ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ کچھ دیر کے لیے تصور کیجئے، یہ بھی آپ کے رونے کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ یہ الجھن تو الحمدللہ بر صغیر میں حل ہو گئی، یہ الجھن تو حل ہو گئی، آپ نے رونا بند نہیں کیا، کسی کے روب میں آ کے، کسی کی دھونس میں آ کر، کسی کے فتوے کی زد میں آ کر، مگر جو لوگ رونے کو بدعت کہتے تھے آج انہیں بات سمجھ میں آئی ہے کہ رونا بدعت پہلے بھی نہیں تھا، وہ دیر سے پہنچے ہیں مطلب کو سمجھنے میں، اور اب سب ہی تقریباً اس بات پر اتفاق کر رہے ہیں کہ رونا بدعت نہیں ہے، سنت نبی ہے، اور وہ بھی حسین پہ رونا۔ اور اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کا بڑا فلسفہ یہ ہے کہ آنکھوں میں آنسو اس وقت تک آ نہیں سکتے جب تک غبار دل پرواز نہ کرے۔ جب غبار دل پرواز کرتا ہے تو یہ پھر آنکھوں میں آنسوؤں کی صورت میں ڈھلتا ہے اور پھر آنسو بن کر آنکھوں سے ٹپکتا ہے۔ دل کا آنسوؤں سے بڑا گہرا تعلق ہے۔
کوئی نہیں رو سکتا جب تک کہ اس کے دل کی نرمی نہ ہو. اس لیے حتیٰ انتظام کیا جاتا ہے کہ دل کو نرم کرنے کا انتظام کرو. قسی القلب نہ رہ جاؤ، تمہارا دل نرم رہے. اور عزیزو، جو قوم رونے کی مشق کرتی ہو نا، وہ کسی کو رلاتی نہیں ہے. اس لیے کہ جس کا دل ہی نرم ہو وہ کسی کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی. لہذا پوری دنیا میں آپ مشاہدہ کر لیجئے، رونے والے لوگ کہیں جا کے پھٹتے نہیں ہیں، کسی کا گلا نہیں کاٹتے، کسی کے گلے پہ چاقو نہیں چلاتے. ان کا اپنا ایک مزاج ہے. میں کہتا ہوں خود رونا 85 اخلاقیات کی بنیاد ہے. آج 6 محرم میں یہ گریہ 85 اخلاقیات کی اساس ہے. 10 کام خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے، رونے والے ہو جاؤ بس. تمہارے مزاج تبدیل ہو جائیں گے، تمہارے عادات اطوار تبدیل ہو جائیں گے، تمہارا زندگی کا دستور ہی بدل جائے گا، تم رونے والے ہو. ایک صاحب مجھے مجلس کے بعد کہنے لگے، مولانا آپ کچھ کہہ رہے تھے رونے کے بارے میں، ہمیں رونے کے لیے پیدا کیا ہے؟ ہاں، ہمیں رونے کے لیے پیدا کیا ہے. جس زاویے سے میں دیکھ رہا ہوں اس زاویے سے عینک لگا کے دیکھو. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ نماز پڑھنا معاف، روزہ رکھنا معاف. یہ کون کہہ رہا تھا؟ نماز میں بھی جو خضوع و خشوع ایجاد ہوگا اس کا بڑا گہرا تعلق آنسوؤں سے ہے، بڑا گہرا تعلق ہے. اور جب آپ اونچی آواز میں رو رہے ہوتے ہیں نا، تو ائمہ اہل بیت کو وہ آنکھیں بڑی عزیز ہیں جو حسین پہ رو رہی ہوں. فرمایا ایک حسین پہ روتے ہوئے عزادار کو دیکھ کر میرے مولا امام رضا نے، امام رضا کا ایک فرمان، ایک عزادار حسین پہ رو رہا تھا اور جب اس نے گریہ کیا تو امام نے فرمایا تم آج اتنی مدت بعد میرے مولا حسین پہ رو رہے ہو؟ جب حسین کے گلے پہ چاقو چل رہا تھا، جب حسین کے گلے پہ چھری چل رہی تھی تو آسمان رو رہا تھا، زمین رو رہی تھی. بکت السماء والارض، حسین پر آسمانوں اور زمینوں نے گریہ کیا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں رونے رلانے والوں میں قرار دے. اور عزیزو، جس گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہوتی ہیں نا، روایت کہتی ہے 6 امام کا دور ہے، ایک گھر میں امام حسین کی مجلس ہو رہی ہے، گھر میں بیٹھنے کو جگہ نہیں بچی تھی تو امام دروازے پہ رکے رہے. جب اہل صاحب خانہ کو معلوم ہوا کہ امام دروازے پر ہیں تو اس نے اندر آنے کا کہا تو امام نے فرمایا میں چاہتا ہوں یہ گریے کی آوازیں ایسے ہی بلند رہیں، میرے اندر جانے سے، میرے وہاں بیٹھنے سے کچھ دیر کا خلل بھی نہ ہو جائے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. یہ آنسو جو آپ کی آنکھوں میں ہے یہ آرزو ہے جناب زہرا ہے. میرے مولا رضا نے ابن شبیب سے کہا، مولا کا صحابی ہے، فرمایا یا ابن شبیب، جب غم دنیا تمہیں گھیر لے، پریشانیاں تمہارے گرد حلقہ بنا لیں، تمہارا دل چھوٹا ہونے لگے، تمہیں دل گھبرانے لگے اور دل کرے کہ تمہیں آنکھوں میں آنسو آئیں، رونے کو دل کرے، تو خبردار غم دنیا میں نہ رونا. جب پریشانیاں بڑھ جائیں تو میرے جد حسین کی مجلس کر لینا، میرے جد حسین کی مجلس کر لینا، اس میں حسین کے مصائب سن کے رو لینا، تمہیں دنیا کا غم بھی ختم ہو جائے گا. اجرکم اللہ. ہاں عزادارو، کچھ دیر کے بعد ایک تابوت کی آپ زیارت کریں گے، مگر یہ وبا کے پیش نظر اہتمام یہ کیا گیا ہے کہ تابوت کو وہاں رکھ دیا جائے گا اور آپ آرام آرام سے ایک ایک کر کے جا کر زیارت کر لیں گے. یہ کس کا تابوت آج اٹھانے جا رہے ہیں آپ؟ رونا تو اسی کا ہے اور تابوت اسی لیے تو اٹھایا جاتا ہے
کیوں ہم عاشور کے دن حسین کا تابوت اٹھاتے ہیں؟ کربلا میں یہ تابوت اٹھائے نہیں گئے، لاشوں کو چھوڑ کر چلے گئے۔ 3 دن بے گور و کفن لاشا رہا حسین کا۔ یوں تو عزیزو کربلا کے میدان میں اجرکم اللہ اجرکم اللہ، تسلی کر کے روئیں گے، مجھے بھی جلدی نہیں ہے، اللہ آپ کو کوئی غم نہ عطا کرے۔ یوں تو کربلا کے میدان میں شہادتوں پر، ہر شہادت پر سینہ ہمارا پھٹنے لگتا ہے، آنکھوں میں آنسو آنے لگتے ہیں۔ حضرت قاسم کا بیان شہادت ہو، حضرت اون و محمد کے لاشوں کا بیان ہو، جی حضرت اللہ اکبر حضرت علی اصغر کا شہادت کا بیان تو پتھر دل انسان کو بھی رلا دیتا ہے، جی حضرت عباس کا بیان شہادت۔ مگر ایک ایسی شہادت ہے کہ جس پر حسین نے اللہ اکبر کئی مرتبہ زمین پر گرے اور کئی مرتبہ زمین سے اٹھے اور ایک آواز دے دے کر کہہ رہے تھے، علی مجھے پکارو، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اجرکم اللہ۔ ہر باپ کو اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے، اور جتنا انسان ہونے میں باپ بڑا ہوگا اتنا ہی اس کی شفقت بھی زیادہ ہوگی۔ جب نبی کی رحلت ہو گئی تو امام حسین نبی کے فقدان میں گریہ کیا کرتے تھے، تو نبی نے بشارت دی تھی کہ اللہ تمہیں ایک بیٹا عطا کرے گا جس کی شکل میری شکل کی طرح ہو۔ تو امام حسین کو اللہ نے علی اکبر عطا کیے، حتیٰ اتنے مشابہ تھے نبی مکرم سے کہ اصحاب رسالت مآب دروازے پر اکثر آیا کرتے تھے اور امام سے کہتے تھے علی اکبر دکھا دو، کیونکہ جب ہم علی اکبر کا چہرہ دیکھتے ہیں تو ہمیں نبی کا چہرہ نظر آتا ہے۔ حتیٰ نبی میرے مولا حضرت علی اکبر کی جو چال تھی، جو چلنے کا انداز تھا، وہ بھی نبی سے مشابہ تھا۔ جب مسکراتے تھے تو آپ کے مسکرانے کو جو چہرہ انور کا رنگ بنتا تھا وہ نبی جیسا تھا۔ امام حسین مسجد میں نماز اور عبادت میں مصروف ہیں، ظاہراً 3-3.5 سال کا سن ہے حضرت علی اکبر کا۔ بابا کے برابر میں آ کے بیٹھ گئے، کہا بابا مجھے انگور چاہیے۔ آیت اللہ رسولی محلاتی زندگانی امام حسین میں لکھتے ہیں کہ وہ انگوروں کا موسم نہیں تھا۔ علی اکبر نے بابا سے انگور مانگے، وہ انگوروں کا موسم نہیں تھا۔ امام نے ستون مسجد پر ہاتھ مارا، مسجد کے ستون پر ہاتھ مارا تو ستون میں سے انگوروں کا خوشہ نکلا۔ امام نے وہ خوشہ انگوروں کا حضرت علی اکبر کو دیا، کہا علی اکبر تم بابا سے کچھ مانگو، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، اور تمہارا بابا تمہیں نہ دے۔ آیت اللہ رسولی محلاتی لکھتے ہیں کہ جو بچپن میں علی اکبر کی آرزو پوری کر رہا ہو اور معجزے سے انگور دے رہا ہو، جب کربلا کے میدان میں علی اکبر نے پانی مانگا تھا، اجرکم اللہ، کیا گزری ہوگی حسین ابن علی کے قلب مبارک پر۔ ہر شہید کی شہادت میں کچھ امتیازات ہیں، مگر حضرت علی اکبر کی شہادت کے چند امتیاز انفرادیت کے حامل ہیں۔ سب سے پہلا امتیاز تو یہ ہے، حضرت علی اکبر نے جب آ کر کہا نا بابا مجھے شہادت کے لیے، مجھے قربانی کے لیے اجازت دے دیجئے، تو واحد مجاہد، واحد شہید ہیں جنہیں امام حسین نے فرمایا جاؤ اپنی بہنوں سے جا کے اجازت دو، جاؤ خیمے میں بیویوں سے جا کے اجازت دو۔ علی اکبر اپنی ماں ام لیلہ سے جا کے اجازت دو، اور دیکھو میرے لال اپنی پھوپھی زینب سے ضرور پوچھ کے آؤ۔ حضرت علی اکبر خیموں کے درمیان جو مخیم ہیں، جو بیویوں کے خیمے تھے، وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے سلام کیا۔ ہر خیمے سے بی بی نے علی اکبر کو جواب دے دیا، مگر جیسے ہی حضرت علی اکبر نے ایک جملہ کہا تو سنیں گے چیخنے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ وہ جملہ کیا تھا؟ جملہ یہ تھا ھذا السلام سلام الآخر، یہ علی اکبر کا آخری سلام ہے۔ بس یہ جملہ سننا تھا، بیویوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں، اور ہر خیمے سے ایک ایک بی بی، چند بیویاں آئیں
اور علی اکبر کو ایک بڑے خیمے میں لے کر چلی گئی. اجر و کمال اللہ. تھکیں گے نہیں جنہیں رونا آ رہا, مجھے ابھی چند منزلیں مصائب میں لینی ہے. بڑے خیمے میں حضرت علی اکبر کو لے گئی, اور علی اکبر نکلنا چاہتے ہیں, خیمے کا پردہ ہٹتا ہے اور پھر پردہ گر جاتا ہے, پھر بھی اندر لے جاتی ہے. راوی کہتے ہیں کہ محسوس یہ ہوتا ہے کوئی بازو پکڑے کھڑا ہے, کوئی علی اکبر کی گردن میں ہاتھ ڈالے کھڑا ہے. علامہ ذیشان الدرجوادی نے لکھا ہے کہ ایک بی بی تھی جو دامن نہیں چھوڑ رہی تھی. علامہ لکھتے ہیں کہ یہ کوئی چھوٹی بی بی ہوگی جو علی اکبر کا دامن نہیں چھوڑ رہی تھی اور آوازیں دیتی تھی, ارحم غربتنا, بھیا بابا کو غریب نہ کرو, تمہارے جانے سے بابا غریب ہو جائیں گے. ایسے نکلے خیمے سے جیسے جوان کی میت اٹھ رہی ہو. آ کے کھڑے ہوئے اپنے بابا کے قریب, بابا مجھے جانے کی اجازت دیجیے. امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو سجایا اور اپنے گھوڑے پر بٹھایا, اور علی اکبر کو روانہ کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہا, یہ دوسرا امتیاز ہے حضرت علی اکبر کی شہادت کا, اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم, یا اللہ تجھے گواہ بنا رہا ہوں, میں اب اسے بھیج رہا ہوں جو تیرے نبی سے سب سے زیادہ شباہت رکھتا ہے. عزادارو علی اکبر روانہ ہوئے. سنیں گے محسوس ہوا جیسے کوئی پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا ہے. اب جناب علی اکبر نے جمڑ کر دیکھا, بوڑھا باپ پیچھے پیچھے دوڑتا آ رہا ہے. امام حسین کی آواز آ رہی ہے, مہلن مہلا, اے میرے لال آہستہ. فوراً ادباً فوراً اتر آئے گھوڑے سے, بابا کے قریب جا کر کہا, بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا, کہ ایک مرتبہ اور پیار کر لینے دو, ایک مرتبہ اور گلے لگانے دو. علی اکبر کو گلے لگا کر حسین بہت روئے, اور اب روانہ کیا علی اکبر کو میدان کربلا کے لیے, اور ایک بلندی پر کھڑے ہو کر اپنے بچے کا جہاد دیکھ رہے ہیں کہ اسی اثنا میں میرے مولا کو کچھ نظر آیا, تو اس ٹیلے سے اتر کر آئے اور کہا, اے فضا, ام لیلہ سے جا کے کہو کہ اولاد کے حق میں ماں کی دعا بہت سنی جاتی ہے. مجلس میں جو مائیں بیٹھی ہیں, اللہ ان کے جوانوں کو سلامتیاں عطا فرمائے. اے ام لیلہ, علی اکبر کا ایک بہت بڑے پہلوان سے مقابلہ ہے, اور پہلوانوں کا ایک نرغہ ہے, ایک لشکر ہے جو علی اکبر کو مارنے بڑھا ہے. تم دعا کرو ایک مرتبہ اور علی اکبر کو دیکھ لو. عزادارو بہت گریہ ہو گیا, بس یہ روایت سن لیجئے. تم دعا کرو ایک مرتبہ اور اپنے علی اکبر کا چہرہ دیکھ لوں. آیت اللہ جعفر شوستری, صاحب رحمت, بڑے بڑے بزرگوں نے یہ روایت لکھی کہ حضرت ام لیلہ خیمے میں گئیں, سر پہ قرآن رکھ کر قبلہ رخ ہو کر بیٹھ گئی مصلی عبادت پر. اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے, ایک مرتبہ اور میرا علی اکبر دکھا دے. ادھر حضرت ام لیلہ کی دعا مکمل نہ ہوئی تھی کہ علی اکبر کے تکبیر کی آواز بلند ہوئی. جناب ام لیلہ در خیمہ پر پہنچی. کیا دیکھا؟ علی اکبر اپنے بابا حسین سے بات کر رہے ہیں, صحیح و سالم واپس لوٹ کر آ گئے. مگر سنیں گے عزادارو بات کیا کر رہے ہیں؟ بات یہ کر رہے ہیں, بابا چند گھونٹ پانی کے مل جائیں تو میں بتاؤں کہ میں کس کا پوتا ہوں, میں بتاؤں کہ میری تربیت کس عباس نے کی ہے. شاعر نے اس منظر کو 4 مصروں میں نظم کیا ہے. شاعر کہتا ہے, شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا. جو رونے آئے ہیں 4 مصرے سن لیجئے, میں مجلس مکمل کر رہا ہوں. شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا. کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو, کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو, خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا, شاید چند قطرے پانی کے نکل آئے.
علی اکبر جاؤ تمہارے نانا تمہیں سہرا ماتم حسین کہتی تھی ماں خوں بھری مئی یا سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر کہتی تھی ماں خوں بھری مئی یا سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی ارمان تپے ناؤں گی پوشاک شہانی ارمان تپے ناؤں گی پوشاک افسوس کے راس آئی نہ تجھے کو یہ جوانی کیسا تھا مقدر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر کہتی یہ ماں خوں بھری میں یا سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر 18 برس پال کے پروان چڑھایا 18 برس پال کے پروان چڑھایا وہ گیسوں والا ہے میرا ہوں میں نہایا کیا ہو گیا دل بھر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر اور تم ہچکیاں لے کے جدا توڑ رہے ہو تم ہچکیاں لے کے جدا توڑ رہے ہو موما سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو کیوں روٹھے ہو دل بھر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر اور یہ زخم کلے یہ کا پیامبر کو دکھانا یہ زخم یسوع کی زبان ساقی کو سر کو دکھانا اے تشنہ کو سر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر کہتی اے ماں خوں بھری میں یا سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر اور پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا اب اتنی صداؤں پہ بھی پہلو نہیں بدلا کیا ہو گیا دل بھر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر اور ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی مر جائے گی زہرا جو خبر تیری سنے گی
اب کیا کروں جی کر غائے علی اکبر، علی اکبر، اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں، اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں، بس ایک جھلک سیر کی صغرا کو دکھا دوں، بے چین تخاغر غائے علی اکبر، علی اکبر، کہتی تھی ماں خوبری میں یا سے لپٹ کر علی اکبر، علی اکبر، ٹھہرو کہ میں آکار ومانت تو بڑھا لوں، ٹھہرو کہ میں آکار ومانت تو بڑھا لوں، پھر لے کے بلائیں تجھے دینے کی دعا دوں، قربان ہو مادر غائے علی اکبر، علی اکبر، آئے جو ہمیں لوٹنے خیمے میں ستم گئے، جو ہمیں لوٹنے خیمے میں ستم گئے، مادے کی صدائیں علی اکبر، علی اکبر، چھل جائے گی چادر غائے علی اکبر، علی اکبر، جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر، جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر، ایک یاد سوئے کرب و بلا جاتی ہے محشر، دل کہتا ہے رو کر ہائے علی اکبر، ہائے علی اکبر، ہائے علی اکبر، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا